بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنے بچوں کو ولایت حیدر قرار، ولایت ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم دیجیے، ترغیب دیجیے۔ ہم نے یہ موضوع چھیڑا کہ ولایت اہل بیت جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، ایمان کی قبولیت کی شرط ہے، توبہ کی قبولیت کی شرط ہے۔ اس کے بعد اسی موضوع کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے گئے اور ہم نے جو ہے وہ بتایا کہ ولایت جو ہے وہ بغیر آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات کے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ وہ ولایت اہل بیت پر جو ہے وہ کاربند ہے، لیکن اہل بیت رسول کے دشمنوں سے جو ہے وہ یارانہ رکھے اور ان سے جو ہے وہ تعلق اور ان کی جو ہے وہ طرفداری کرتا ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ محبت اہل بیت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ ولایت قبول نہیں ہوتی جب تک آپ جو ہے وہ آل محمد کے دشمنوں سے جو ہے اظہار برات نہ کریں۔ ہماری گزشتہ جو نشست تھی وہ اسی موضوع کے اوپر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور سنیے، اور احادیث اہل بیت ہم نے جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور بہت خوبصورت اور نورانی احادیث ہیں، ائمہ اہل بیت کے فرامین ہیں، وہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ یاد کروائیں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ احادیث دکھاتے ہیں کہ کس قدر مذمت ہے اس شخص کے لیے کہ جو آل محمد کا بغض رکھتا ہے، جس کے سینے میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے جس کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، عناد ہے، وہ بندہ کس قدر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، اور کس قدر وہ گھٹیا اور شقی اور بدبخت وہ بندہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ احادیث آپ اپنے بچوں کو اس لیے یاد کروائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں، کیونکہ یہ دور جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تاکہ ہمارے جو بچے، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر کاربند رہیں، اور ان کے دشمنوں سے جو ہے وہ اظہار برات کرتے رہیں، کیونکہ یہی جو ہے وہ اصل دین ہے، دین کی اساس یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے باقی دین جو ہے وہ انسان کا، باقی کوئی چیز بھی انسان کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس چیز سے بچانے کے لیے کہ کہیں ان میں جو ہے وہ بغض اہل بیت والی بیماری نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، وہ سنا کے پھر بندہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، پہلے اس سے ماحول ایسا ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ، کیونکہ جب اسے صحیح بات نہیں کہیں سے سنائی دیتی تو وہ ادھر ہی جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث کے احادیث اہل بیت میں کس قدر مذمت ہے اس شخص کے لیے کہ جو بغض اہل بیت، بغض مولا علی رکھتا ہے، یہ آپ نے اپنے بچوں کو یاد کروانی ہے۔ دیکھیے، آپ حدیث کتاب ہے اعمال صدوق، شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال ایہا الناس من ابغضنا اہل البیت بعثہ اللہ یوم القیامت یہودیہ۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو میری اہل بیت سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، قیامت والے دن وہ یہودی اٹھے گا، یہودی شمار ہوگا بندہ جس نے جو ہے وہ اہل بیت رسول سے جو ہے وہ بغض رکھا۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وان صام وصلى وزعم انہ مسلم۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ شخص روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، پھر بھی وہ یہودی شمار ہوگا کہ وہ آپ کے اہل بیت سے جو ہے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا فرماتے ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، بھاڑ میں جائے، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، دل میں بغض اہل بیت ہے، اہل بیت رسول سے نفرت ہے، عناد ہے، غصہ آ جاتا ہے نام سن کر، یہودی اٹھے گا قیامت والے۔ اللہ کے رسول نے اسے مسلمانوں کے دائرے سے نکال دیا۔ اب بے شک اپنے آپ کو نمازوں کے گھمنڈ پر جو ہے وہ سمجھتے رہیں کہ میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا، اور ولایت کا نام سن کے جو ہے وہ غصہ آ جائے، فضائل اہل بیت اس پہ غصہ آ جائے کہ نہیں جی کوئی نئی بات کریں جی، پرانی باتیں ہو گئی۔ ہماری ساری آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں
یہ ایک خاص موضوع کے تحت جو ہے وہ میں چل رہا ہوں، وہ اس میں آپ کو جو ہے پوری بات معلوم ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے کتاب اعمال صدوق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وقال یا علی ادن منی فدنا منہ فقال ان الصعید حق سعید من احبک واطاعک، کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اور جب میں قریب گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان الصعید حق سعید، خوش بخت ترین بندہ، خوش نصیب بندہ وہ ہے کون؟ فرمایا کہ اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے، خوش بخت خوش نصیب بندہ جس کے حصے میں آپ کی محبت آ گئی ہے، آپ کی اطاعت جس کے حصے میں آ گئی ہے، وہ بندہ خوش بخت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِي مَنْ عَادَكَ وَنَصَبَ لَكَ وَأَبْغَضَ، فرمایا کہ بدبخت ترین وہ بندہ ہے، انتہائی گھٹیا پست بدبخت بندہ ہے وہ بندہ اے علی جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، جو آپ سے جھگڑتا ہے علی، جو آپ سے بغض رکھتا ہے اے علی، وہ بدبخت بندہ ہے۔ تو اپنے نسل کو خوشبخت بنائیں، فضائل اہل بیت گھر سنایا کریں، یہ احادیث سنایا کریں اپنے بچوں کو یہ احادیث یاد کروائیں، رٹوائیں۔ آپ بچے کو ایک وہ امام پانچویں امام کا فرمان ہے، وہ میں کسی دن پیش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو دیکھو کہ وہ اپنی باتوں میں میرے فرامین، ہم اہل بیت کے فرامین کس قدر پڑھتے ہیں۔ وہ میرے صحیح جو ہے وہ اس کی مجھے مفہوم یہ ہے، صحیح حدیث جو ہے میں پوری آپ کو جو ہے وہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو کیا کریں؟ محبت اہل بیت کا درس دیں، بچوں کو یاد کروائیں یہ حدیث، تاکہ آپ کے بچوں میں جو ہے وہ بغض علی کی جو ہے بیماری نہ پیدا ہے۔ جو علی کا بغض رکھتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر میں جو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جو ہے دکھاؤں گا، حدیث دکھاؤں گا۔ اچھا، آپ کو بندہ یہ حدیث جان کر، سن کر، سمجھ کر پھر بھی اس سے سننے کو دل نہ کرے، وہ کہہ کے اہل بیت رسول کے فضائل سننے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نہیں جی، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور بات بھی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا بہت سخت فرمان ہے، بہت فرمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ما خلق اللہ عز وجل شیئا شرا من القلب، مولا آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے سے بدترین کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ اپنے بچوں کو یہ احادیث یاد کروائیں، اپنے بچوں کو محبت اہل بیت کا درس دیں، اپنے بچوں کو محبت اہل بیت سکھائیں، نہیں تو رسول خدا کے فضان نے فرما دیا، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتے سے بدترین کوئی مخلوق جو ہے وہ پیدا نہیں کی۔ وَالنَّاسِبُ شَرٌّ مِّنْ، اور جو نصبی ہوتے ہیں جنہیں نام علی، نام اہل بیت، یعنی حیدر قرار سے جنہیں نفرت ہو جاتی ہے، جنہیں اچھا نہیں لگتا ذکر علی، جنہیں علی کے نام پر مجلسیں، حسین کے نام پہ مجلسیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پہ محفلیں جنہیں اچھی نہیں لگتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ نصبی ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا کہ نصبی کتے سے بھی بدترین ہے۔ تو عزیزان محترم، دور انتہائی نازک اور خطرناک ہے، جہاں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے وسائل کماتا ہے اور روزی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اسی طرح اسے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث اہل بیت یاد کریں، احادیث اہل بیت پر ہی اپنا عقیدہ رکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اور اسی طرح ولایت اہل بیت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ولایت اہل بیت کے تذکرے سنیں، چرچا کریں ولایت اہل بیت، تاکہ لوگ جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ نزدیک آ جائیں، اور اپنے بچوں کے جو ہے وہ کا خیال رکھیں، انہیں ایسی محفلوں سے دور رکھیں، ایسے علماء سے دور رکھیں جنہیں ذکر علی پسند ہیں، جنہیں ذکر اہل بیت پسند نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر کاربند خود بھی رہیں، بچوں کو بھی رکھیں، اور بتائیں مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے اور اہل بیت رسول کے دشمنوں سے اظہار برات ضروری ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ کس قدر گھٹیا اور پست وہ شخص ہے جو بغض رکھتا ہے اہل بیت رسول سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آتی ہوگی۔
اور اگر پسند آتی ہے تو دیگر مومنین تک جو ہے وہ ہماری گفتگو ضرور شیئر کیا کریں۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔